السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ایک حالیہ انٹرویو جو ہمارے سامعین نے بھیجا ہے۔ اس میں انہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے ارادے کا ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر گہرائی میں بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ فرانس اس وقت، خاص طور پر اس وقت، یہ قدم کیوں اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کا رد عمل کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس فیصلے کا حماس پر، فلسطینی اتھارٹی پر اور پورے خطے کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا۔ ساتھ ہی ہم فرانس میں انسداد یہودیت کے مسئلے اور روس یوکرین جنگ پر میکرون کے خیالات کو بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی ذریعہ صدر میکرون کا یہ انٹرویو ہی ہے، اور ہمارا مشن ہے کہ اس پیچیدہ بین الاقوامی صورتحال کو، خاص کر مشرق وسطیٰ کو، فرانس کے نقطہ نظر سے سمجھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ اعلان ہے کیا؟ میکرون نے اصل میں کہا کیا ہے؟ جی، صدر میکرون نے تصدیق کی ہے کہ فرانس کا ارادہ ہے 22 ستمبر کو اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا۔ ان کے الفاظ میں اس کا مقصد ہے کہ خطے میں سب کے لیے امن اور سلامتی کے جو سیاسی امکانات ہیں نا، ان کو بچایا جائے، وہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ صرف ایک بیان نہیں، ایک ایکشن کا اعلان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ صرف تسلیم کرنے کا اعلان ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے؟ جی نہیں، یہ صرف ایک الگ تھلگ فیصلہ نہیں۔ میکرون نے واضح کیا کہ یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، وہ اسے ہنگامی مرحلہ کہہ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی، انسانی امداد کی مکمل بحالی اور غزہ میں کچھ بنیادی استحکام لانا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا فوری پہلا قدم۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، جسے اگلا مرحلہ یا ڈے آفٹر کہا جا رہا ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ جنگ کے بعد غزہ پر حکومت کون کرے گا، سیکیورٹی کیسے ہوگی، تعمیر نو کیسے ہوگی، یہ سب کچھ۔ اور تیسرا مرحلہ؟ اور تیسرا اور آخری مرحلہ وہ ہے 2 ریاستی حل کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، قابل عمل سیاسی ماحول بنانا۔ تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا یہ اس پورے سلسلے کا ایک اہم حصہ ہے۔ شاید پہلا بڑا سیاسی قدم، لیکن آخری منزل نہیں۔ یہ تو واقعی ایک مرحلہ وار منصوبہ لگتا ہے، لیکن کیا اس تسلیم کرنے کے ساتھ کوئی فوری شرائط بھی ہیں؟ جیسے کیا یہ یرغمالیوں کی رہائی پر منحصر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور میکرون نے اس پر وضاحت دی ہے۔ ان کے مطابق ریاست کو تسلیم کرنے کی شرط یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، تاہم فرانسیسی سفارت خانہ کھولنا، یعنی مکمل سفارتی تعلقات قائم کرنا، وہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد ہوگا۔ تو اعلان پہلے، سفارت خانہ بعد میں؟ بالکل۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کرنے کو ان لوگوں کی منظوری سے جوڑ دیں جو جنگ روکنا ہی نہیں چاہتے، تو یہ تو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ صحیح، ایک طرح کا ڈیڈ لاک بن جائے گا۔ ہاں، ایک نہ ختم ہونے والا انتظار۔ تو اعلان 22 ستمبر کو، لیکن عملی اقدام یعنی سفارت خانہ، وہ بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نازک توازن ہے، لیکن ظاہر ہے سب اس سے متفق نہیں ہوں گے۔ امریکہ کا کیا رد عمل آیا ہے اس پر؟ امریکہ کی طرف سے کم از کم جو عوامی بیان آیا ہے وہ کافی سخت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسے غیر ذمہ دارانہ کہا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح یک طرفہ تسلیم کرنے سے حماس کو مذاکرات یا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوئی ترغیب نہیں ملے گی، بلکہ الٹا ان کو شہرہ ملے گی۔ جی، ان کا خیال ہے کہ اس سے حماس سمجھے گی کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا ویسے ہی ان کے ساتھ آ رہی ہے، سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میکرون اس امریکی دلیل سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا موقف بالکل الٹ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ حماس کا بنیادی مقصد فلسطینی ریاست بنانا ہے ہی نہیں، ان کا اصل ایجنڈا تو اسرائیل کی تباہی ہے۔ تو میکرون کی منطق کے مطابق فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینا نہیں ہے، بلکہ یہ حماس کو الگ تھلگ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ الگ تھلگ کیسے ہوں گے وہ اس سے؟ میکرون کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں، یہ قدم فلسطینی عوام کو ایک متبادل سیاسی راستہ دکھاتا ہے، حماس کے عسکری راستے کے علاوہ۔ اگر فلسطینیوں کو لگے گا کہ ریاست حاصل کرنے کا کوئی پرامن سیاسی راستہ ہے ہی نہیں، تو وہ مایوس ہو کر حماس جیسی تنظیموں کی طرف ہی جائیں گے، ہے نا؟ صحیح۔
تو یہ تسلیم کرنا یہ فلسطینی اتھارٹی کو، جو حماس کی حریف ہے، ایک طرح سے تقویت دیتا ہے، اسے ایک جائز سیاسی قوت بناتا ہے۔ اچھا۔ اور میکرون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس اقدام سے عرب لیگ کی ریاستوں کو بھی ساتھ لانے میں مدد ملی ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے پر غور کریں۔ تو یہ حماس کے بیانیے کو کمزور کرتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اپنے سیکیورٹی خدشات ہیں، وہ تو بہت واضح ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کا تو ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ایک خود مختار فلسطینی ریاست اسرائیل کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی خطرہ بنے گی، خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد۔ جی، وہ 7 اکتوبر کے حملوں کو اسی بات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی عوام میں بھی 2 ریاستی حل کی حمایت بہت کم ہوئی ہے۔ میکرون نے انٹرویو میں ان خدشات کو مانا ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر کے صدمے کا ذکر کیا، یاد دلایا کہ فرانس کے شہری بھی مارے گئے اور یرغمال ہوئے، اور کہا کہ یرغمالیوں کی واپسی فرانس کی اولین ترجیح ہے۔ لیکن ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ طویل مدتی امن خود اسرائیل کے لیے بھی تبھی ممکن ہے جب کوئی سیاسی عمل ہو۔ صرف فوجی طاقت سے؟ جی، صرف فوجی طاقت سے حماس کو ختم کرنا، وہ کہتے ہیں، ممکن نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی دیے۔ کیا اعداد و شمار؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کے شروع میں حماس کے تقریباً 25,000 جنگجو تھے۔ اسرائیلی فوج نے شاید آدھے مار دیے ہوں، لیکن حماس اتنے ہی نئے لوگ بھرتی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اوہ! تو یہ دکھاتا ہے کہ فوجی حل کی ایک حد ہے۔ تو اگر فوجی حل کافی نہیں تو میکرون کے خیال میں پائیدار حل کیا ہے؟ صرف سیاسی راستہ؟ ان کے مطابق حل فلسطینی ریاست کی شناخت میں ہی ہے، لیکن یہ غیر مشروط نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ سخت شرائط ہوں گی۔ کیا شرائط؟ پہلی، فلسطینی ریاست کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری، یہ ریاست مکمل طور پر غیر فوجی ہوگی، مطلب ڈی ملٹرائزڈ۔ تیسری، اس کی سیکیورٹی فورسز کی جانچ پڑتال، ویٹنگ، اس پر اسرائیل کا کنٹرول یا ویٹو ہوگا۔ چوتھی، فلسطینی اتھارٹی میں بنیادی اصلاحات لانی ہوں گی تاکہ وہ شفاف اور مؤثر ہو۔ یہ تو بہت کڑی شرائط ہے۔ جی، اور میکرون نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں جو اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر کی اجازت دی، اس نے بھی انہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ انہیں 2 ریاستی حل کو تباہ کرنے کی کوشش لگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگلے مرحلے یعنی ڈے آفٹر کے منصوبے کا ذکر کیا تھا۔ اس کی کچھ تفصیلات بتائیں گی؟ غزہ کے مستقبل کے لیے کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ یہ تو کافی پیچیدہ معاملہ لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی بہت پیچیدہ ہے اور اس منصوبے میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلا تو یہ کہ غزہ کے لیے ایک عبوری انتظامیہ بنائی جائے۔ اس انتظامیہ میں کون ہوگا؟ اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی کے لوگ ہوں گے، لیکن حماس واضح طور پر باہر ہوگی۔ اچھا۔ اور اس انتظامیہ کی تشکیل میں نہ صرف فلسطینی ہوں گے، بلکہ اسرائیل کو بھی اس کی جانچ پڑتال کا حق ہوگا، اور مصر اور اردن جیسے پڑوسی ممالک کا بھی کردار ہوگا۔ اور سیکیورٹی؟ دوسرا، فلسطینی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور ان کی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ تیسرا، شاید اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورس بھیجی جائے جس میں اردن، مصر جیسے ممالک کے فوجی ہوں اور وہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اور حماس کے جنگجوؤں کا کیا ہوگا اس منصوبے میں؟ حماس کے لیے ایک باقاعدہ DDR پروگرام تجویز کیا گیا ہے، یعنی ڈس آرممنٹ، ہتھیار لینا، ڈی موبلائزیشن، فوج ختم کرنا، اور ری انٹیگریشن، معاشرے میں واپس لانا۔ مقصد یہ ہے کہ حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کیا جائے، اس کے جنگجوؤں کو اگر ان پر سنگین الزامات نہیں ہیں عام زندگی میں واپس لایا جائے، اور سب سے اہم اسے حکومت سے بالکل باہر رکھا جائے۔ یہ لمبا اور مشکل کام ہوگا، لیکن یہ منصوبے کا حصہ ہے۔ اس اگلے مرحلے پر امریکہ کے ساتھ کتنی ہم آہنگی ہے؟ جنگ بندی اور یرغمالیوں پر تو آپ نے کہا قریبی رابطہ ہے، لیکن کیا اس پورے روڈ میپ پر واشنگٹن اور پیرس ایک پیج پر ہیں؟ یہاں تھوڑا فرق ہے۔ میکرون کے مطابق امریکہ کی توجہ زیادہ تر فوری طور پر اگلے مرحلے پر ہے، یعنی جنگ کے بعد غزہ کا انتظام کیسے ہو، جبکہ فرانس ایک زیادہ جامع منصوبہ پیش کر رہا ہے جو ہنگامی صورتحال سے شروع ہو کر اگلے مرحلے سے گزر کر 2 ریاستی حل تک جاتا ہے۔ تو فرانس زیادہ آگے کی سوچ رہا ہے۔ ایک طرح سے ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میکرون سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا قدم اصل میں امریکہ کے اگلے مرحلے والے منصوبے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟
ان کا کہنا ہے کہ اس سے علاقائی پارٹنرز، خاص طور پر اہم عرب ممالک کو غزہ کے مستقبل کے منصوبے کی حمایت کے لیے لانا آسان ہوگا، جیسے یہ تسلیم کرنا ایک طرح سے علاقائی تعاون کی بنیاد بن رہا ہے۔ غزہ کی آبادی کی ممکنہ جبری نقل مکانی کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اس پر میکرون نے کیا کہا؟ اور ایک اور حساس سوال، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں نسل کشی کے ارادے کا ذکر تھا، فرانس کا اس پر کیا موقف ہے؟ میکرون نے انٹرویو میں بالکل واضح کہا کہ وہ غزہ کے لوگوں کی کسی بھی قسم کی جبری نقل مکانی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے اور اس سے اگلے مرحلے کا منصوبہ بھی ناممکن ہو جائے گا۔ جہاں تک نسل کشی یا جینوسائیڈ کی بات ہے، فرانس کا سرکاری موقف یہ ہے کہ وہ اسے قانونی طور پر نسل کشی نہیں مانتے۔ اچھا، میکرون نے وضاحت کی کہ یہ ایک بہت مخصوص قانونی اصطلاح ہے، اس کا فیصلہ ججوں یا تاریخ دانوں کا کام ہے، سیاست دانوں کا نہیں۔ تاہم انہوں نے یہ ضرور مانا کہ زمینی صورتحال انتہائی خراب ہے، بہت زیادہ عام شہری مارے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بے گھر کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، جسے انہوں نے بڑی غلطی اور ناقابل قبول کہا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا فرانس کے اندرونی حالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ فرانس میں یورپ کی سب سے بڑی یہودی اور مسلم آبادیاں ہیں۔ حال ہی میں امریکی سفیر چارلز کشنر نے فرانس پر انسدادی یہودیت یعنی اینٹی سیمیٹزم سے ٹھیک سے نہ نمٹنے کا الزام لگایا تھا۔ میکرون کا کیا رد عمل تھا؟ جی ہاں، اور صدر میکرون نے اس پر بہت سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے امریکی سفیر کے بیان کو ناقابل قبول کہا اور کہا کہ یہ ایک سفارتکار کے لیے مناسب نہیں۔ میکرون نے بہت زور دے کر کہا کہ انسداد یہودیت کا مقابلہ کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ فرانس نے IHRA کی تعریف کو اپنایا ہوا ہے، جس میں اینٹی زائنزم کی کچھ شکلیں بھی یہود دشمنی سمجھی جاتی ہیں۔ اور عملی اقدامات؟ انہوں نے بتایا کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے نئے اور سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک اہم وضاحت ہے۔ میکرون نے ایک اور فرق بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت بشمول اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنا بذات خود نہ تو اینٹی سیمیٹزم ہے نہ اینٹی زائنزم۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور کیا انہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے اور فرانس میں اینٹی سیمیٹزم کے واقعات میں اضافے کے درمیان کوئی تعلق مانا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے اس تعلق کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ میکرون کا کہنا تھا کہ فرانس میں اینٹی سیمیٹزم کے واقعات میں اضافہ 7 اکتوبر سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، جی، اور یہ اضافہ صرف فرانس میں نہیں بلکہ ان ممالک میں بھی ہو رہا ہے جنہوں نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا، جیسے امریکہ اور جرمنی۔ تو ان کے مطابق اس مسئلے کو فلسطین سے جوڑنا مطلب صورتحال کو بہت زیادہ سادہ کر دینا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہی کہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور اس کی کوئی آسان وضاحت نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ داخلی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اب ذرا وسیع تر جیو پالیٹکس پر آتے ہیں، خاص طور پر روس اور یوکرین کے حوالے سے۔ روس پر میکرون کا تازہ ترین موقف کیا ہے؟ میکرون نے روس کو ایک غیر مستحکم کرنے والی آپ کہیں جارحانہ طاقت قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر جو حال میں پولینڈ اور رومانیہ کی فضائی حدود میں روسی ڈرون آئے اس کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی غلطی یا حادثہ نہیں تھا بلکہ روس کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یوکرین میں اپنی مہم کو آگے بڑھانا اور ساتھ ہی نیٹو کی کمزوریوں کو جانچنا۔ تو اگر روس کا رویہ یہ ہے تو میکرون کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے؟ ان کے خیال میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو روس پر پابندیاں اور دباؤ مزید بڑھایا جائے تاکہ انہیں قیمت ادا کرنی پڑے اور وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ دوسرا، یوکرین کی حمایت میں فیصلہ کن اضافہ کیا جائے، فوجی، مالی، سیاسی، ہر طرح کی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ یورپی یونین نے یوکرین کو طویل مدتی سیکیورٹی گارنٹی دی ہے اور فرانس اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ توانائی کے معاملے میں کیا صورتحال ہے؟ روس پر انحصار کتنا کم ہوا ہے؟ اور روس کی جو اساسیں منجمد ہیں ان کا کیا ہوگا؟ چین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ توانائی پر میکرون نے بتایا کہ یورپ کا روسی تیل اور گیس پر انحصار 80% سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ واقعی؟ منجمد روسی اثاثوں پر ان کا موقف بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے، یعنی مرکزی بینک کے اثاثوں کو براہ راست ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن
ان اثاثوں سے جو آمدنی ہو رہی ہے، جو منافع آ رہا ہے، اسے یوکرین کی مدد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا۔ اور چین کے حوالے سے فرانس کی پالیسی ڈی رسکنگ ہے، یعنی خطرات کم کرنا، نہ کہ ڈی کپلنگ یعنی مکمل علیحدگی۔ لیکن وہ ان تیسرے ممالک پر پابندیاں لگانے کے لیے بات چیت پر تیار ہیں جو روس کو فوجی سامان دے کر مدد کر رہے ہیں۔ آخر میں نیٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا میکرون اس بات پر پریشان ہیں کہ ڈرون حملوں کے بعد امریکہ نے نیٹو کی نئی کوششوں میں لڑاکا طیارے نہیں بھیجے؟ اور یورپ کی اپنی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ انٹرویو میں میکرون نے اس پر کوئی خاص پریشانی ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے نیٹو کے مشرقی حصے پر امریکی موجودگی کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ان کا بنیادی موقف وہی پرانا ہے۔ یورپ کو زیادہ اسٹریٹجک خود مختاری چاہیے، یورپی ممالک اپنے دفاعی اخراجات بڑھائیں اور نیٹو کے اندر ایک مضبوط یورپی ستون بنائیں۔ یعنی یورپ اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہو؟ جی، اور ان کے مطابق یہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرانس خود بھی اپنا دفاعی بجٹ اگلے 10 سالوں میں 2 گنا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو فرانس کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ایک بہت ہی پیچیدہ بین الاقوامی اور داخلی صورتحال میں لیا گیا ایک اہم قدم ہے۔ اس کے پیچھے صرف علامتی بات نہیں بلکہ ایک پورا مرحلہ وار منصوبہ ہے۔ میکرون سمجھتے ہیں کہ یہ حماس کو کمزور کرے گا اور فلسطینیوں کو ایک سیاسی راستہ دے گا۔ دہشت گردی کی حمایت نہیں۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے فرانس میں انسداد یہودیت کے مسئلے سے نمٹنے کا بھی عزم ظاہر کیا، لیکن اسے فلسطین کی تسلیم سے نہیں جوڑا۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب یورپ کو روس کی طرف سے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے اور نیٹو اور یورپی دفاع پر بحث جاری ہے۔ بالکل۔ اور یہ ساری تفصیلات، یہ سارے دلائل ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جس طرح کی گہری تقسیم ہے، عدم اعتماد ہے اور ماضی کے طریقے ناکام ہوئے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے اسرائیلی سلامتی کے خدشات اور ایک ریاست کے لیے فلسطینی عوام کی خواہشات، ان کے درمیان جو اتنی بڑی خلیج ہے، اسے صحیح معنوں میں پر کرنے کے لیے ان موجودہ منصوبوں سے بھی آگے بڑھ کر مستقبل میں کون سے نئے، شاید غیر روایتی میکانزم یا بین الاقوامی ڈھانچوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو اس گفتگو کے بعد ذہن میں رہتا ہے۔ شاید اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔